جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر نہ مرے. اس کا ایمان کتنی مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے، خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بیوی، اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں. مردانگی گالی دینے کا نہ، وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے، وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے. مردانگی کس سے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جانے مردانگی کی طرف دیکھو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کسی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ الٹ ہم یہ کرتے تھے، خود ہی لڑتے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں منانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. یہ حضور کا کردار ہم سب بھول گئے. تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا، اور واللہ یہ صرف عبرت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں. ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے ایصال ثواب کے باب میں، تھوڑا سا اس کو دوسرے پیرا ہے. حدیث کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے حدیث کا، کہ حدیث کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو عبرت کا وہ پہلو نکلتا ہوا نظر آئے. میں سوچتا ہوں جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنی معنویت ہے تو حضور علیہ السلام کا کمال کی معنویت کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. غافل ہو کر بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ریاکاری کے طور پہ نمازیں پڑھ. لوگ پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے. اللہ ماشاءاللہ، غسل بھی صحیح نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے. وہ حدیث پاک سن لے جس کو بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت سعد ہے. ایک صحابی رسول، ان کا نام سعد ہے، سعد. اور وہ سعد ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا. یہ کسی اسٹیج کے ناظم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، کس کو بھی کچھ بھی بنا دے، نہیں. سید الانصار، اللہ کے رسول ان کو لقب دے رہے ہیں، یعنی انصار کا سردار، سید الانصار. ان کو خوش نصیب صحابی تھے، ان کا وصال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا. جب ان کے انتقال کی خبر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس سعد کی میت کی انتقال کی خبر تم لے کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر پہلے جبریل نے مجھے بتایا کہ جب ان کی روح لے کر، ایک جملے پہ توجہ کرنا، جب ان کی روح لے کر فرشتے بڑھے تو ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. ان کی روح کو دیکھ کے عرش خوشی سے جھوما. پہلی چیز صحابیت. صحابیت ہی وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری منقبتیں لفظ صحابیت کے سامنے ہیچ نظر آتی. اتنا بڑا منصب ہے صحابیت کا، جس کو صحابی کہہ دیا اب ساری منقبتوں کی انتہا ہو گئی. یہ ہے درجہ صحابیت. اللہ اکبر. ابھی مولانا نعت پڑھ رہے تھے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دکھا دے خواب میں. لوگ نبی کو خواب میں دیکھنے ترستے ہیں. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں، حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا. حضور نے پیار سے ان کے نام لیے، حضور نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور نے حضور کے دسترخوان پہ انہوں نے کھانے کھائے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی. انہوں نے حضور کے تبسم کو دیکھا، حضور کے جلال کو دیکھا، حضور کے بیٹھنے کو دیکھا، حضور کے اٹھنے کو دیکھا. بڑی بات تو یہ ہے وہ ایسی آنکھ والے تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن اترتے دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے. یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. لیکن سنو
غوث قطب ابدال کوئی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر میں اور آپ تو کوئی شمار ہی نہیں، ٹھیک ہے اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جب غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکے اس مرتبے پر، کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہے شرف صحابیت۔ اور عام صحابہ کی یہ شان ہے کہ غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ صحابی جس نے پوری زندگی ایک سجدے کا موقع جس کو نہیں ملا، کلمہ پڑھا جان چلی گئی، نہ الحمدللہ کا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاءاللہ کا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، بس حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اب کوئی غوث قطب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکا جس نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک بار جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سر۔ یہی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، ہم کہتے ہیں نادان جو ایک نظر نبی کو دیکھ لے حالت ایمان میں، کوئی اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جس کا چہرہ دیکھ کر اتنا مقدس ہو گیا، انسان کے صحابی بن گیا، جب کوئی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا تو جس چہرے نے انسان کو صحابیت کا مقام عطا کیا ہے اس چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہری کا نام تو چہرہ ہے، ورنہ باطن کا حال تو یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی باطن کو، صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، بلکہ خود فرمایا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اقبال کہتے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اس گرد راہ میں ابھی جبریل سفر کر رہے ہیں کہ کس بلندی پر کاشان محمد عربی ہے۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابریز میں علامہ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی پھول نہیں کھلتا جب تک اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ نہیں ہوتی، آج بھی کوئی دانہ نہیں اگتا جب تک کہ اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ، پتہ چلا گلستہ کھل رہے ہیں ان کی توجہ سے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ وہ بڑی شان والی ذات ہے جس کا چہرہ قدرت پیار سے تکتا ہو، اس چہرے والدعا کی شان کیا ہو، جس کے مانگ نکالنے کی اداؤں پہ قسم اٹھائی جاتی ہو، اس رخ والدعا کی شان کیا ہو۔ لوگوں کو کیا خبر، کسی مفکر نے کہا تھا کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہے اصل حالت میں پہچاننا ہے، شرط ہے نہ اس کو غرور سے دیکھو نہ اس کو دور سے دیکھو، دور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، غرور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا ہم بشر ہیں وہ بھی بشر ہے، نہ سمجھ سکے، اور جنہوں نے دور سے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے وہ تو پڑوس میں رہتے تھے، یہی تو بات ہے، پڑوس میں رہ کر بھی کسی کی نظر دور ہو جاتی ہے، اور یمن میں رہ کر بھی کوئی قریب سے دیکھتا ہے۔ یہ شرط ہے نگاہوں کے، نہ غرور سے دیکھو۔ اگر حقیقت انسان سمجھتا ہے یا جس کو دیکھ رہے اس کی شان سمجھتا ہے تو نہ غرور سے دیکھو نہ دور سے دیکھو۔ جنہوں نے غرور سے بھی نہیں دیکھا اور دور سے بھی نہیں دیکھا، پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا انہوں تو یہ کہہ رہے یہ تو ایلچی ہے، یہ تو ڈاکیہ ہے، اور یہ تو اللہ اور یہ فلاں ہے۔ جنہوں نے نہ دور سے دیکھا نہ غرور سے دیکھا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات چلی تھی اور وہ دور سے نکل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب دیا اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ پھر سرکار نے کہا اس کا جنازہ تیار کرو۔
ہم خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب بتائیں جس کے جنازے میں جانے عبادت شرکت کرے، جس کے جنازے میں جانے دعا شرکت کرے، جس کے جنازے میں جانے ایمان شرکت کرے، ارے نام جنازے پہ پڑ جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور جس جنازے میں آ جائیں اس جنازے کی شان کیا۔ تیسری فضیلت ان کی یہ، پہلی فضیلت تو صحابی، دوسری فضیلت کے سید الانصار کا لقب، تیسری فضیلت عرش ان کی روح کو دیکھ کے جھوما، چوتھی فضیلت یہ کہ ان کے جنازے میں آقا نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اور محدثین اکثر لکھتے ہیں یہ 70,000 17,000 10,000 100 یہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ 1 2 4 5 گنتی کا نہیں ہوتا۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ جس میں 70 کہا جائے یا 100 کہا جائے یا 700 کہا جائے یا 10 کہا جائے تو اس میں کثرت دکھانا مقصد ہوتی ہے، گنتی بتانا مقصد نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کے الفاظ پر اگر اس کی تشریح کی جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب گن کر آپ نے 1 2 3 4 50 والا نہیں، مطلب میں نے تجھے کثرت سے فون 50 کہنا مطلب 100 بار میں تیرے گھر آیا تو مجھے ملا نہیں۔ اب یہاں 100 مرتبہ کہ 100 بار آپ ایسا نہیں، کثرت بتانا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ بعض شارحین اس طرف بھی گئے ہیں اور اس طرح کی شرح کرنے والوں میں بالخصوص امام قسطلانی اور امام ابن الجوزی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کثرت کا اس پر جو ہے وہ اطلاق کیا۔ کثرت آقا فرماتے 70,000 لوگ فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت، یعنی کثرت سے فرشتوں نے شرکت۔ ٹھیک، 4 فضیلت۔ 5ویں فضیلت یہ کہ حضور نے خود شرکت کی۔ واللہ فرشتوں کا جنازے میں آنا اتنی فضیلت نہ تھی جتنا حضور کا جنازے میں آنا فضیلت تھی، کیونکہ اب کسی اور کے جنازے میں بھی تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ شان کہ حضور جس کے جنازے میں آئے یہ فضیلت خاص ہے۔ لیکن اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ایمان لگتی بات سنو۔ سنیو بہت غافل ہو گئے، بہت غافل ہو گئے۔ نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ کا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، جنت لکھا کر نہیں لائے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پہ جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ مصلی پہ روتے ہیں، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ مصلی پہ روتے ہیں، اور جن کو کلمے کا کہ صحیح تلفظ یاد نہیں ہے وہ مغرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آؤ سنیو اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ڈرو اللہ سے، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضور نے شرکت کی۔ المختصر یہ حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی، صحابہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول قبر پر کھڑے رہے۔ حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے، کھڑے کھڑے صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے اور بظاہر غم کے آثار ظاہر ہوئے۔ چونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے، تو جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار ہیں صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ صحابہ کہتے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پہلے چہرے پہ افسردگی، پھر چہرہ کھل اٹھا۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ پہلے چہرے پہ افسردگی، اس کے بعد چہرہ کھل اٹھا۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر سعد کی قبر پر جب آپ کھڑے تھے تو افسردگی کے آثار تھے، پھر چہرہ کھل اٹھا۔ اب میرے آقا نے کیا جواب دیا سنیں، یہ چھٹی فضیلت، فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی حضور جس کو نیک کہہ دیں،
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضور جس کو نیک کہہ دے اب اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جو ان کے نیک ہونے میں شک کرے اب مجھے اس کے نیک ہونے میں شک ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کہلاتا ہو۔ حضور نے کہا تمہارے اس نیک بھائی پر، یہ نیک حضور کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات تمہارے اس نیک بھائی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی تھی۔ اب سنیو، تھوڑا احساس کرنا، سید الانصار، روح کے آنے پہ عرش کا جھومنا، حضور کا جنازے میں شریک ہونا، فرشتوں کا آنا، حضور کا نیک کہنا، اور کیفیت کیا؟ صرف تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے بات بتائی گئی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی حاجی نمازی غازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابی رسول جہاں منقبتوں کی انتہائے گلدستہ ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قریب تھا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ سنیو، سوچے تو کوئی ثابت کر سکتا ان کی نماز بھی چھوٹی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ان کے چہرے سے داڑھی بھی منڈی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، جن آنکھوں کو خدا پیار سے تکتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میری قوم کے جوانوں سوچو، کس نیک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ غوث و خواجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، غوث و خواجہ جنہیں آقا مانتے، غوث و خواجہ جنہیں آقا، کتنی غفلت ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہارے نیک بھائی کو قبر دبانے لگی چاروں طرف سے، اور یہ منظر دیکھ کر حضور کے چہرے پہ افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آقا فرماتے میں نے اللہ کی تکبیر کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضور یہ منظر دیکھ کر پھر فرماتے میں نے تکبیر پڑھی، پھر اس کی قبر کشادہ ہوگی۔ ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا، شارحین حدیث نے پوچھا، آقا اس کی قبر اسے کیوں دبا رہی تھی؟ قبر دبانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں قبر نے دبایا؟ آقا فرماتے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، شخصیت بڑی ہے لیکن بات بڑی نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ تمہارا یہ نیک بھائی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ تمہارا نیک بھائی۔ محدثین لکھتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے پہ کئی وجوہات لکھی، اس میں سے ایک وجہ جو مجھے بہت پسند آئی وہ بیان کر رہا ہوں، جس سے عظمت صحابیت کا تحفظ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بکریاں جب چراتے تھے، بکریاں تو بکریاں چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پاتے تھے، اس بنیاد پر ان کی قبر میں انہیں دبایا جا رہا تھا۔ سوچو مسلمانوں، سید الانصار کو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے، جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پہ نہ بچنے کی بنیاد پر ان کی قبر انہیں دبا رہی ہے، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ کہیں پسلیاں نہ ٹوٹ جائے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پہ قبر دبا رہی تھی، جو زنا سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو سود سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو بدنظری سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ غیبت سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے قرآن کو طاق کی زینت بنا دیا ان کا کیا حال ہوگا۔ سوچو، امام اہل سنت کہتے اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، ہائی اپنا کیا بنے گا،
10 बाय 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए तो हमारी नींद खुल जाती है, हम अपने कमरे में डरने लगते हैं। लेकिन वहाँ 10 बाय 10 का कमरा नहीं होगा, वहाँ तो करवट लेने को भी जगह नहीं। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, इन्हें सीरियल के लिए तो टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। इन्हें गीबत के लिए तो टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। हाय हाय, औरतों ने क्या दिन दिखाए। आज की औरतें दुपट्टों को मफलर बना चुकी, नंगे सर बाजारों में घूमने लगी, अपनी हुस्न की नुमाइश करने लगी। कब तक गुनाह करोगे? कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ा हुआ है, बस तभी तक ना। जिस दिन ये मौत रूह का रिश्ता जिस्म से तोड़ देगी, अंजाम क्या होगा? इस जिस्म को कब्र के कीड़े ने खाना है। बना लो जिस्म को कितना मोटा बनाते, बना लो जिस्म को कितना खूबसूरत बनाते। जिम में 2-2 घंटे जा रहे हो ना जिस्म बनाने के लिए, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं तो सुन्नियों कहता हूँ, जवानों कहता हूँ, जाओ जिम करो, जिस्म बनाओ। लेकिन 2 घंटा जिस्म बनाने के लिए दे रहे हो ना, तो 10 मिनट मस्जिद में जिस्म को बचाने के लिए भी दे दिया करो। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो कब्र में जिस्म महफूज रहे। अगर खुदा को राजी कर लिया, कफन भी मैला नहीं होगा। अल्लाह को राजी कर लिया, कफन भी मैला नहीं होगा। और अल्लाह राजी ना हुआ तो अंजाम क्या है? आओ देखो। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रिवायत बयान करते हैं, दिल के कानों से सुना। मैं पहली मर्तबा वर्षा आया हूँ और मुझे नहीं पता अहले वर्षा कौन सी तकरीर को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पब्लिक की पसंद की कम करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको नहीं, मुझे इसका ख्याल है कि रब की बारगाह में कुछ जवाब देना है। बल्कि मैंने तो ये भी सुन रखा अपने बड़ों से और रिवायतें भी पढ़ रखी है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन पढ़ रखी है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब मुक़र्रिरों को और ख़तीबों को दिया जाएगा। जब ये बात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं, सबको नसीहत आसान है, खुद को नसीहत मुश्किल है। अल्लाह अकबर, सोचे तो सही कौम का हाल क्या। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते, बहरहाल आप बोर हो रहे होंगे तो आपको आने वाले हमारे अमीर खतीब का इंतज़ार है, हज़रत तशरीफ़ लाएंगे और वो बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करते। बेहतरीन सुन ली, बेहतरीन सुनोगे, बीच में थोड़ा सा कड़वा भी आप हज़म कर लें या बर्दाश्त कर लें। मैं समझूंगा कि अहले वर्षा ने बड़ी मोहब्बत दी।